کہ آپ کے پاس علم بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، اس کے باوجود اتنی زیادہ انڈیکیشنز آپ کو مل رہی ہیں اور آپ اسی راستے پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو ایک گڑھے میں گرا دیں. وہ کیا ہے؟ حماقت ہے. ترقی یہ نہیں ہے کہ تم ترقی کر جاؤ، ترقی یہ ہے کہ تمہارا خاندان ترقی کرے. کہ اگر آپ کے اندر دیا جلا ہے تو اس دیے کی لو نے ساتھ والے دیے کو کیوں نہیں جلایا؟ ہمارے اندر دو آوازیں ہر وقت چلتی ہیں، ایک رحمان کی اور ایک شیطان کی. تو کانٹے دار جھاڑی میں اپنا دامن بچا کے چلنا ہی علم ہے، شعور ہے، آگہی ہے، حقیقت ہے. اور آئینہ دیکھتے ہوئے جو آپ کے اندر کمی تھی اس کو آرٹیفیشل میک اپ سے ختم نہ کریں، اس کو اپنے اندر کے نور سے ختم کریں. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. اور یہاں آنے کا جو مقصد ہے اس کے اوپر ضرور آج بہت سے سوالات میرے پاس آنے چاہیے، کیونکہ آج 6 لیکچر ہے میرا، اور اس کے اندر پہلے دن سے ہی میں آپ لوگوں سے ایک امید وابستہ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ سوچیں گے، بولیں گے، سوال کریں گے. کیونکہ یہاں پہ آپ اتنی فاصلہ طے کر کے، سفر طے کر کے، اور اپنے استاد کے حکم پہ اپنے بہت سے کام روک کے یہاں پہ آپ تشریف لائے ہیں، تو یہاں سے ہمیں کچھ سیکھ کے جانا ہے. سیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے عمل کرنا، اور جب تک ہم کسی چیز کو قبول نہیں کرتے اس کے اوپر ہم عمل نہیں کر سکتے. اور جب تک ہم عمل نہ کریں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جو ہم سیکھ کے آئے ہیں کیا وہ درست تھا یا غلط تھا، کیا اس اسٹیٹمنٹ نے ہمیں کسی گڑھے میں گرا دیا یا ہمیں کسی دیوار کے پرے دیکھنا سکھا دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو آج کا جو ٹاپک ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، بہت خطرناک بھی ہے، بہت خوفناک بھی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سچ بولنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، سچ کو سننا اس سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، سچ کو ہضم کرنا بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور سچ پہ عمل کرنا اس پہ تو قربانیاں دی گئی ہیں، گردنیں کٹوائی گئی ہیں، جان قربان کی گئی ہے، کیونکہ عمل کرنے والے کو ہمارا معاشرہ جو ہے اتنی جلدی قبول نہیں کرتا. کیونکہ سچ کے راستے پہ چلنے والے لوگ جو ہیں وہ کسی نظام کو چینج کرتے ہیں، کسی سسٹم کو چینج کرتے ہیں، کسی بت کو گراتے ہیں، اور جو ہے حقیقت کی دنیا میں سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش میں رواں دواں رہتے ہیں. یعنی سچ پہ عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا دریا بننا جو اپنا راستہ خود بناتا ہے اور وہ رواں دواں رہتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک فرسودہ نظام میں ایک بتوں کے اندر رہتے ہوئے ایک غلط نظریات کے اوپر چلتے چلتے خود بھی اپنی زندگی، اپنا ذہن، اپنی روح اور اپنی مقصد حیات کا قتل کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آئینہ دیکھنے کا حوصلہ. کتنے لوگوں کے گھر میں آئینہ ہے؟ شیشہ، آئینہ کتنے لوگوں کے گھر میں ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کیجئے. ارے واہ، ماشاءاللہ، سب کے گھر میں شیشے ہیں. کس کے گھر میں ایک ایسا آئینہ ہے جس میں آپ کا پورا وجود نظر آ سکتا ہے سر سے پیر تک؟ 50% کے گھر میں. اوکے. باقی لوگوں کے گھروں میں وہ آئینے ہیں جو آپ کے آدھے وجود کا عکس دکھاتے ہیں، ایسے ہی؟ تو کیا آپ اپنے ادھورے وجود کو دیکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ اپنے چہروں کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں؟ صرف چہرے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ چہرہ ہی دیکھتے ہیں. چہرہ جو ہے یہ آپ کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے. آپ کا چہرہ آپ کی پرسنالٹی کی ریفلیکشن ہوتا ہے. اور چہرے کے اندر بھی کون سی چیز ایسی ہوتی ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی؟ آنکھیں. کتنے بچوں کو پتہ ہے، کتنے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی؟ بھئی زندہ دلی سے ہاتھ اوپر کریں، مجھے پتہ چلے، ڈرنا نہیں ہے. یس، ہاں. آنکھیں جو ہے کسی انسان کی آنکھ جھوٹ نہیں بولتی. اگر آپ کو آنکھوں کو پڑھنا آ جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دوسرا انسان
کتنا سچا ہے، کتنا جھوٹا ہے، کتنا علم والا ہے، کتنا علم کی دنیا سے فارغ ہے، اور کتنا زیادہ وہ دھوکہ دے بھی رہا ہے اور دھوکہ کھا بھی رہا ہے۔ آئینہ، شیشہ، جب آپ شیشہ دیکھتے ہیں بغیر میک اپ کے، میک اپ کر کے نہیں، بغیر میک اپ کے کچھ اپنے چہرے پہ لگائے بغیر جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے چہرے کے اندر کیا چیزیں نظر آتی ہیں؟ بتائیں۔ ریالٹی، حقیقت، ویری گڈ۔ حقیقت کیا ہے؟ آپ سب نے کہا حقیقت نظر آتی ہے جب ہم بغیر میک اپ کے، بغیر کسی لبادے کے، بغیر کسی اپنے آپ کو چھپائے بغیر، کیموفلاج کیے بغیر اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو حقیقت کیا نظر آتی ہے؟ بہت اچھا جواب، کہ جب ہم بغیر کسی چیز کو اپنے چہرے پہ لگائے بغیر، خود کو کیموفلاج کیے بغیر جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنی خوبصورتی کے ساتھ اپنی بدصورتیاں بھی نظر آتی ہیں، اپنی کمیاں بھی نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے چہرے کے اندر جو ہے کہیں نور نظر آتا ہے اور کہیں اندھیرا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہماری زندگی میں حقیقت یہی ہے کہ کہیں نور ہے، کہیں روشنی ہے، کہیں اندھیرا ہے، اور ہم نے اندھیرے سے خود کو روشنی کی طرف لے جانے کا سفر جو ہے یہی آپ کی زندگی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ اندھیروں سے روشنی کی طرف جانے کا سفر، یہ زندگی ہے۔ اپنے چہرے کو، جو آپ کی کمیاں ہیں ان کو بہتر کرنا اور اپنے اندر کے نور کو، لائٹ کو، سچائی کو اپنے چہرے کے اوپر لے کے آنا، یہ آپ کی جو ہے زندگی ہے، یہ آپ کا مقصد حیات ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو عمر لگ جاتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جو دنیا میں بھیجا، ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر رہتے ہوئے آپ کو یہ ایگزام دیا گیا ہے۔ جیسے ابھی آپ یہاں پہ آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے 2 گھنٹے میں لیکچر ختم ہو جائے گا۔ آپ کسی ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 3 گھنٹے میں ایگزام ختم ہو جائے گا، لیکن عمر وہ ایگزامینیشن ہال کا وہ دروازہ، وہ راستہ، وہ جگہ ہے جس کا ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمیں 1 گھنٹہ ملا ہے، 2 گھنٹے ملے ہیں یا 3 گھنٹے ملے ہیں۔ ہر ایک لمحہ آپ کے پہلے لمحے کو فنا کر رہا ہے، اور اس لمحے کی بقا جو ہے وہ آپ کو اگلی سیڑھی کی طرف لے کے جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فنا اور بقا کا عمل جو ہے آپ کا لگاتار چلتا رہتا ہے، آپ کی روح کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے جسم کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر جو آئینہ ہے، جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، اس کو دیکھنے کا حوصلہ تمام دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتاتی ہوں، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ لفظ نہیں ہے، یہ پوری ایک دنیا ہے۔ حماقت، ادراک، ذہانت، کتنے آسان لفظ ہیں، کئی بار سنے ہیں آپ نے، لیکن یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ پورا وجود، پوری روح، پورا سفر اور پوری زندگی اس کے اندر سمائی ہوئی ہے، ایک ایک لفظ کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد علم، آگہی، علم کی ایک اور شکل تعلیم بھی ہے، تعلیم کی ایک اور شکل شعور بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ شعور تک پہنچنے کے بعد پھر ہم آگہی تک جاتے ہیں، اور آگہی کیا ہے؟ حقیقت۔ آئینہ دیکھنے کا حوصلہ، آج ہمارا جو ٹاپک ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک تصوراتی خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ سکیں، اور حقیقت کی دنیا میں آنے کا ایک روڈ میپ آپ کو سکھانا چاہتی ہوں، ایک طریقہ بتانا چاہتی ہوں۔ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، کہیں ہم ٹیچر ہوتے ہیں، کہیں ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کہیں ہم ہیرو ہوتے ہیں، کہیں ہم زیرو ہوتے ہیں، ہوتے ہم ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر انسان جو ہے اپنی سیکھ کا عمل جو ہے اس کے اندر رواں دواں ہے، اوکے؟ تو اس میں آپ کو
آپ کے ساتھ مل کے ایک روڈ میپ آپ کو دے رہی ہوں. اگر آپ اس کے اوپر چل کے ایک ریسرچ کر کے اور اپنی روح کو, اپنے جسم کو, اپنے ذہن کو ان سیڑھیوں کو کراس کرتے ہوئے, اس راستے پہ چلتے ہوئے اندھیرے سے اگر آپ روشنی کی طرف جائیں تو ضرور آپ نے اپنی ڈائری پہ لکھنا ہے, اور جو روشنی آپ کو عطا ہوگی وہ پھر امانت ہوتی ہے. محبت کی امانت, عشق کی امانت, علم کی امانت, عقل کی امانت, جو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں, اور وہ امانت آپ نے تقسیم کرنی ہوتی ہے اللہ کے مخلوق میں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل کوئی لیڈر بن جائیں گے تو ہم وہ روشنی تقسیم کریں گے. جہاں جہاں آپ کو روشنی ملتی ہے, حقیقت سے آگہی ہوتی ہے, وہاں وہاں آپ نے اپنے گرد و نواح کہ لوگوں کو خاموشی سے, پیار سے, آرام سے وہ روشنی کا دیا ان کے ہاتھ میں تھمانا ہے. آپ سب کو یہ بڑی مشہور حدیث کا پتہ ہے کہ اگر آپ کوئی غلط چیز دیکھیں تو اپنے ہاتھ سے روکیں. اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں. اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں سوچیں. اور یہ ایمان کی سب سے کمزور جگہ ہے جو کہ بہت کمزور, مجبور, غلام ذہن کے لوگ یا قیدی لوگ, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ گنجائش دی ہے کہ اگر آپ ایک قید میں ہیں, زنجیروں میں ہیں, بتوں کے اندر ہیں, ایک فرسودہ نظام کے اندر ہیں, اور آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے ان بتوں کو توڑنے کی, تو کم از کم اپنے دل میں اس برائی کو ضرور سوچیں. کیونکہ دل میں کون رہتا ہے؟ خدا رہتا ہے, رب رہتا ہے, اور ہم مسلمان ہیں اور ہم خدا اور رب کو اصل نام سے پکارتے ہیں جو کہ ہے اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں رہتا ہے اور آپ کے شارک سے قریب ہے. اللہ تعالیٰ باہر کہیں بھی نہیں ہے. اگر ہم باہر ڈھونڈنے جائیں گے خدا کو تو خالی ہاتھ رہیں گے. خدا ہمارے اندر ہے, ہمارے دل میں ہے, ہمارے شارک کے قریب ہے. جب ہم خود کو پہچان لیں گے اور خوابوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں قدم رکھ دیں گے, جو کہ بہت خوفناک ہوتا ہے. کبھی آپ نے بھوت بنگلے دیکھے ہیں؟ کس نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا؟ کبھی ایسا ہوا بچپن میں کہ آپ ایک بھوت بنگلے کے اندر چلے گئے ہوں اور اس کے بعد پھر آپ راستے تلاش کر رہے ہوں کہ کیسے باہر نکلنا ہے؟ کس نے کیا تھا؟ آپ نے؟ مال میں؟ اچھا, وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ کچھ بتائیں گے, شیئر کریں. تو وہاں پہ جو بنا ہوا تھا نا, میں اندر گئی تو میں جہاں مجھ کے مل رہا ہے, پھر میں جو بھاگی. پھر آپ وہاں سے بھاگیں؟ آپ وہاں پہ رکی کیوں نہیں؟ ڈر لگا تھا ایک دم, اندر جاؤ تو ایسے خوفناک ہوتا ہے. ڈر کس چیز سے لگا تھا؟ وہ جو انہوں نے مجھے دکھائے تھے, ٹھیک ہے, جو میرے آگے وہ لے کے آئے تھے, ان چیزوں سے. ان چیزوں سے یہ کہہ رہی ہیں کہ جی مجھے ایک دفعہ ایک بھوت بنگلے کو دیکھنے کا اتفاق ہوا, جہاں پہ ریسنٹلی ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے اپنے دوستوں نے, اپنے چاہنے والوں نے, اپنے فرینڈز نے میری جو ہے نا معصومیت کا استعمال کرتے ہوئے مجھے بیوقوف بنایا اور مجھے دھکا دے دیا. یہی آپ کہہ رہی ہیں نا؟ اور اس کے بعد جو ہے ایسے ایسے خوفناک چیزیں سامنے آئیں کہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی, اور اس سے پہلے کہ ہارٹ بیٹ بند ہو جاتی آپ نے جلد جلد اپنا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی. وہ جو ایونٹ لگاتے تھے نا, وہ بھی مجھے جانتے تھے, تو اس لیے انہوں نے سب نے پرینک کیا تھا. اب آپ یہ دیکھیں, یہ کوئی صرف ایک واقعہ نہیں ہے. آپ کی زندگی میں ہمیشہ آپ کے قریبی لوگ آپ کو جو ہے اندھیروں میں دھکا دیتے ہیں, اور آپ کا جو اعتبار ہے وہ اعتبار جو ہے اس کنویں میں گرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کتنا اپنے آپ کو کیموفلاج کیا ہوا تھا. علم سے دور رہ کے, شعور سے دور رہ کے, تعلیم سے دور رہ کے, اور اپنی سوچ سے دور رہ کے آپ نے صرف ایک اعتماد کی پٹی اپنی آنکھوں میں باندھی ہوئی تھی, اور آپ جس کو سمجھ رہے تھے کہ وہ آپ کا دوست ہے, آپ کا خیر خواہ ہے, اس نے ہو سکتا ہے کہ جسٹ صرف ہنسنے کے لیے, مذاق کے لیے آپ کو اندھیرے میں دھکا دے دیا ہو, لیکن حضرت یوسف کو بھی تو ان کے بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو عمل ہے یہ چلتا رہتا ہے. آپ کے اپنے ہی کبھی کبھی چھوٹی سی خوشی کے لیے ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں جس میں آپ اندھیروں میں چلے جاتے ہیں. جب آپ اندھیروں میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اپنے نہیں تھے, یہ تو اپنی چھوٹی سی خوشی کے لیے ہمیں ایک خوفناک راستے کی طرف لے جا کے انجوائے کر رہے ہیں. لیکن جب بھی آپ کسی اندھیرے میں کوئی آپ کو دھکا دیتا ہے تو آپ نے اس وقت گھبرانا نہیں ہے.
جب بھی آپ کو کوئی کسی سمندر میں دھکا دیتا ہے، کسی پانی میں گرا دیتا ہے، کسی کنویں میں گرا دیتا ہے، تو اس وقت گھبرانا نہیں ہے. اس وقت آپ نے یہ نہیں سوچنا شروع کر دینا کہ مجھ سے کسی نے دھوکہ کیا، یا میرا کسی نے مذاق اڑایا، یا میری اس تکلیف سے کوئی انجوائے کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ذہن سے نکال کے اس وقت آپ نے اس اندھیرے سے نکلنا ہے، اس ڈوبتے ہوئے پانی میں ڈوبتے ہوئے وجود کو آپ نے سنبھالنا ہے. کیونکہ کوئی انسان بھی اپنے آپ کو مرنے نہیں دیتا. ہر انسان کا یہ ہوتا ہے کہ میں زندہ بچ جاؤں، کیونکہ زندگی سب سے بڑی امانت بھی ہے، تحفہ بھی ہے، اور کوئی بھی جان بوجھ کے خود کو مارنا نہیں چاہتا. اب اس اندھیرے کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے بہادر ہیں، آپ کتنے اسکلفل ہیں، آپ کی علم کیسی ہے، آپ کا برین جو ہے وہ کس طرح روشنی دکھا رہا ہے. اور پھر وہ برین آپ کو عقل کے ذریعے، علم کے ذریعے، اسکلز کے ذریعے اس اندھیرے سے نکال دیتا ہے، اور آخر آپ روشنی میں آ جاتے ہیں، اور وہ روشنی میں آ کے آپ کو سکون ملتا ہے. لیکن ہر دوسرے قدم پہ مولانا رومی کی یہ اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آتی ہے کہ اندھیرا وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے پاس آتی ہے. تو جب بھی آپ دکھوں میں جائیں گے، اندھیروں میں جائیں گے، گریں گے، تو آپ کی جو ایفرٹ ہے وہ آپ کو روشنی کا راستہ دکھائے گی، اور آپ ایک نیا نظام، ایک نیا سسٹم، وہ خواب کی دنیا کہ یہ لوگ محبت کر رہے ہیں، مخلص ہیں، دوست ہیں، وہ دنیا ایک دم سے ٹوٹے گی اور آپ حقیقت کی دنیا میں آ جائیں گے. اور حقیقت کی دنیا میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو آپ کا اپنا دھکا دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو آپ کے پاس اتنا علم، اتنا شعور، اتنا اسکل ہو کہ آپ خود اپنے آپ کو سنبھال سکیں، خود کو زندہ رکھ سکیں، اور خود اس جگہ سے نکل کے اپنا بوجھ خود اٹھا سکیں. یہ تربیت جو ہے یہ کرنا ہی اصل مقصد حیات ہے. اور اس میں ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ ہمارا معاشرہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، کیونکہ کافی حد تک ہم نے شاید کئی 100 سال سے اس چیز کو تو قبول کر لیا کہ لڑکوں کے اندر یہ طاقت، یہ ہمت، یہ اسکل ہونی چاہیے کہ اگر باپ انہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دے تو وہ خود کما کے اپنا بوجھ بھی اٹھا سکیں اور اپنے گرد و نواح کی بھی ہیلپ کر سکیں. لیکن ہم یہاں پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہمارے جو والدین ہیں، باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، یہ سب لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ کسی بھی وجہ سے اگر ہماری بچیوں کو، جن سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں اور اتنا پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں کہ کوئی ان کو بری نظر سے بھی نہ دیکھے، اگر کسی وقت ان کے اپنے ہی شوہر نے ان کو کنویں میں دھکا دے دیا، ان کے اپنے ہی بیٹے نے یا بیٹی نے یا ساس نے یا سسر نے یا نند نے ان کو کسی اندھیرے راستے پہ پھینک دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر فرض کریں ہم بھی اس دنیا میں نہ ہوئے ہاتھ پکڑنے کو، تو ہماری بچیاں جن کو ہم نے اتنے پردے میں، اتنی حفاظت میں اس کو رکھا، تو وہ پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ ہمارے معاشرے کا مرد آج تک نہیں سمجھ پایا. ہمارے معاشرے کے مردوں نے صرف اتنا سمجھا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بیٹی ماں کی شکل سے، بہن کی شکل سے بیوی کی شکل میں کنورٹ ہوتی ہے، تو تب وہی عورت جو ہے مرد کی نظر میں ایک ایسا وجود بن جاتی ہے جہاں وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک ہاتھ اوپر ہوں، اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر پابندیاں لگانا، اس کو اس کے علم کو روکنا، اس کے تمام راستے روکنا شروع کر دیتا ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ایک بیٹی جو ہے اپنے باپ سے اپنے میاں کے گھر میں آتی ہے، تو جہاں پہ اس کے علم کا، تعلیم کا، شعور کا، سکلز کا سفر رکا ہوتا ہے، وہاں سے دوسرا انسان ہاتھ پکڑ کے اس عورت کو، اس بیٹی کو، ماں کو، بیوی کو، دوست کو وہاں سے گرو کرنا شروع کرے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے یہ حقیقت ہے. حقیقت وہ خواب نہیں ہے جو ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں یا ہم خود سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھا سا گھر بنا لیا، 4 نوکر رکھ لیے، اچھا کپڑا پہن لیا، اچھا کھانا مل گیا، اور اچھی ملازمت کر کے آپ پرسکون سو جائیں. یہ خواب ہیں، یہ وہ خواب ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کسی مشکل راستے سے گزرتے ہیں تو کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ اپنی جسمانی، ذہنی، روحانی، قلبی صحت کو، زندگی کو ڈسٹرائے ہونے سے بچا سکیں؟ کیا واقعی آپ اس قابل ہیں کہ اگر آپ بالکل، کبھی کبھی میں اکثر یہ مثال دیتی ہوں
کہ حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ کو خانہ کعبہ میں ادھر اس زمانے میں آپ جائیں، انہوں نے اکیلے اپنے چھوٹے سے بچے کو اور بیوی کو چھوڑ دیا. میں آپ بوائز سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ کیوں آج ہم وہی سارا عمل جو ہے وہاں پہ جا کے کرتے ہیں اور کس چیز کو یاد کرتے ہیں؟ کیوں چھوڑ دیا؟ کیا ان کو خوف نہیں تھا کہ اس کو کوئی جانور کھا جائے گا، یا کوئی انسان اس کو قتل کر دے گا، برا سلوک کر دے گا، یا یہ خود ہی اپنی قلبی موت جو ہے نا ڈر کے ہارٹ بیٹ ختم ہونے سے ختم ہو جائے گی؟ کیا ایسا کیوں نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس ایکشن کے ذریعے یہ بتایا اتنے ہزاروں سال پہلے ہمیں کہ عورت کو مضبوط کرے علم کے ذریعے، خود کو بھی. یہاں تو مرد بھی جو ہیں وہ اگر راستے میں کہیں کوئی حملہ کر دے تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، سیلف ڈیفینس نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اور اللہ کی مخلوق کو بچانے کے لیے ہم نے پہلے خود طاقت کا استعمال کرنا ہے. یہ ڈگریز کچھ بھی نہیں ہے جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈگریز بھی 99% بچے، یہ میں نے ذرا لحاظ رکھا ہے تاکہ 1% جو ہیں ان کا دل برا نہ ہو، ٹھیک ہے. 99% بچے جو ہیں جب کسی اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو ایک ہی فکر ہوتا ہے کہ جلدی سے ہم رٹا لگائیں اور سوال جو آئے اس کو حل کریں اور ہم فرسٹ آ کے وہ خواب، وہ دھوکہ، وہ جھوٹ ہم لوگوں کو دکھاتے پھریں کہ ہم فرسٹ آئے ہیں، اور ہر ایک کے سامنے اپنی انا کو گرو کرتے جائیں اور خود کو خوش فہمی میں مبتلا کرتے جائیں. جبکہ یہی حال اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹیز اور یونیورسٹیز سے مرتے دم تک 99% لوگ کر رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو بھی، اداروں کو بھی، اپنے ماں باپ کو بھی. کیونکہ آپ دیکھیں ڈگریوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. آپ پروفائل دیکھیں، ابھی آپ اپنے فیس بک پہ دیکھیے گا، ان کے پروفائلز دیکھیے گا لوگوں کے، اتنا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی میں حیران ہو جاتی ہوں کہ اتنا کچھ اتنی چھوٹی عمر میں کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک منزل تک پہنچنا اتنا مشکل کام ہے، اور یہاں پہ ایک اتنی لمبی آپ نے اپنے پروفائل بنایا ہوا ہے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے. لیکن جب آپ کسی کے سامنے جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس نہ کوئی نیو آئیڈیا ہوتا ہے، نہ نیا علم ہوتا ہے، نہ ریسرچ ہوتی ہے، نہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جس پہ آپ گولڈ میڈل لے کے آئے ہیں کیا وہ تعلیم جو آپ کو ملی ہے کیا واقعی وہ حقیقت پہ مبنی تھی؟ کیا آپ نے ریسرچ کیا؟ پوری دنیا کے جتنی بھی کتابیں ہیں کیا آپ پڑھ چکے ہیں؟ کیا آپ نے موازنہ کر لیا ہے کہ جو آپ کا سلیبس ہے اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے کیا پوری دنیا کے جتنے اسکالرز اور جتنے زیادہ انٹلیکچوئل لوگ ہیں وہ اس کو ایگری کرتے ہیں؟ کیا آپ جس سسٹم کے اندر ہیں، خواہ وہ گھر ہے، محلہ ہے، ملک ہے، یا کوئی کسی جگہ آپ جاب کر رہے ہیں، کیا وہ جگہ علم کے ذریعے چل رہی ہے یا سرمایہ کارانہ نظام کے زنجیروں میں ہم قید ہو گئے؟ ٹھیک ہے نا. یہ والی چیزیں جو ہیں یہ آئینہ ہے کہ آپ نے اپنے جو خواب ہیں ان کے اندر آپ اتنے مطمئن ہیں کہ آپ آئینہ دیکھنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتے. اب آپ یہ دیکھیں، آئینے تک پہنچنے کے لیے یہ جو اب میں نے آپ کو 4 سٹیپس بتائے ہیں. پہلی چیز حماقت. حماقت کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہم احمق کیوں ہیں؟ ہمارے معاشرے میں 99% لوگ احمق کیوں ہیں؟ 1% کی گنجائش مجھ پہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہیں گے کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم 100% انسانوں کو جو ہے نا وہ کہہ دو، احمق کہہ دو. ٹھیک ہے. حماقت کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ حماقت کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں. حماقت ہم کتنا مذاق میں، غصے میں، سیریس ہو کے دوسروں کہہ دیتے ہیں تم بہت بے وقوف ہو، تم بہت کم عقل ہو، تم بہت احمق ہو. کہتے ہیں نا، بار بار یہ لفظ آپ کو کہیں نہ کہیں سننے کو ملے گا. اپنے لیے نہیں ملے گا تو کسی کے لیے ملے گا. ہم کئی دفعہ خود اپنی انا کے بت کے اندر قید ہو کے، اپنے علم کے تکبر میں قید ہو کے دوسرے بچے کو جو آپ کا ہی بھائی ہے، آپ کا ہی سرونٹ ہے، ہم اس کو کہہ دیتے ہیں تم کتنے احمق ہو. کہتے ہیں نا.
تو آپ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس علم بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، آپ کے دل میں ایک سوچ بھی آ رہی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اس کے باوجود اتنی زیادہ انڈیکیشنز آپ کو مل رہی ہیں اور آپ اسی راستے پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو ایک گڑھے میں گرا دیں، وہ کیا ہے؟ حماقت ہے۔ ایک انسان جس کے پاس علم پہنچا ہی نہیں، اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک جنگل میں رہنے والا ایک انسان ہے جس کے پاس کوئی رہبر، کوئی رہنما، کوئی کتاب، کوئی انسان اللہ نے بھیجا ہی نہیں کہ وہ اس کو علم دے، تو وہاں تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن جن کے پاس خدا تعالیٰ نے یہ چیزیں بھیج دی ہیں، ان لوگوں کا حماقت کی دنیا کا سفر میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے لوگ احمق کیوں ہیں؟ یہ بتائیں، کیا سمجھ آتی ہے؟ دیکھو، اگر رشتے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حماقت کو پسند کیا ہوتا تو حضرت ابراہیم کبھی اپنے والد صاحب کے سامنے یہ نہ کہتے کہ یہ بت آپ کو کیا دے رہا ہے، سارے ٹوٹ گئے ہیں، اس کے اوپر میں نے کلہاڑی رکھی ہوئی ہے کندھے پہ، یہ آپ کو کیا دے گا؟ آپ تو اس کی عبادت کر رہے ہیں آپ سب لوگ۔ اگر حماقت رشتوں کو بچانے کے لیے ہے تو آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ ایسے رشتے جن کو آپ شیطانی طاقتیں دے کے گرو کر کے ایک ایسے رشتے میں کنورٹ کر دیتے ہیں جو جہاں بیٹھتا ہے وہ ذہنی اذیت دینے کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا آپ نے وہ رشتہ بچایا؟ آپ نے تو ایک رشتے کو اس کی حماقتوں سمیت قبول کر کے اتنا گرو کر دیا کہ پہلے وہ انسان گھر میں فتنہ فساد پھیلا رہا تھا، پھر وہ محلے میں، پھر وہ اگلی سطح پہ، اور پھر آگے جا کے وہ چیز پھیل جاتی ہے۔ تو کیا رشتوں کو بچانا یہ ہے کہ ہم کسی کو احمق دیکھ کے خوش ہوں کہ یہ احمق ہے اور ہم عقل مند ہیں، ہماری واہ واہ ہو رہی ہے اور اس کی واہ واہ نہیں ہو رہی؟ میری والدہ اللہ جنت نصیب کرے وہ ایک بات کہتی تھیں کہ ترقی یہ نہیں ہے کہ تم ترقی کر جاؤ، ترقی یہ ہے کہ تمہارا خاندان ترقی کرے۔ ترقی یہ نہیں ہے کہ 5 بھائیوں میں ایک تو جو ہے نا علم یافتہ ہو گیا اور دوسرے کو اس نے جاہل رکھ دیا۔ یہ تو شرمندگی ہے کہ اگر آپ کے اندر دیا جلا ہے تو اس دیے کی لو نے ساتھ والے دیے کو کیوں نہیں جلایا؟ تو یہ حماقت جو ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، آپ نے بولا نا، یہی ہمارے معاشرے کے بت ہیں جن کی ہم پوجا کر کے ہم ایک رکا ہوا پانی بنے ہوئے ہیں، ایک جوہر میں کنورٹ ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ حالانکہ مذہبی طور پہ ہمارے پاس وہ شرعی نظام ہے جس کے اوپر عمل کر کے ہم حقیقت کی دنیا کو سمجھ کے اس کو مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مذہب اسلام کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کے جسم کے لیے، روح کے لیے، دماغ کے لیے اچھی نہیں ہیں، وہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے فلٹر کر دیا آپ کی زندگی سے کہ بھئی یہ والی چیز نہ کرنا، یہ تمہارے لیے نقصان دہ۔ باقی لوگوں کو تو اپنے علم تجربے کے بعد وہاں تک پہنچنے نا، سائنسی تحقیقات کے بعد، سائنسی تجربوں کے بعد، یہ کون سی چیز آپ کے جسم کو ڈسٹرائے کر رہی ہے، کون سی چیز آپ کے دماغ کو کر رہی ہے۔ لیکن ہمیں تو آلریڈی ہم لکی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ بیٹا، حماقت جو ہے نا سب سے سستا سودا ہے۔ احمق بننا سب سے سستا بزنس ہے، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ لوگ، جس میں تمام رہنما ہمارے گرد و نواح، میجورٹی ایسے رہنما ہیں جو آپ کی خواہش کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کو حماقت پسند ہے تو وہ آپ کے لیے دکانیں سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حماقت کیا ہے؟ وہ خواب کہ میرے پاس بہت بڑا گھر ہو، حماقت۔ آپ کے پاس محل بھی ہوگا، آپ کو رہنے کے لیے ایک کمرے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ نہیں ہوگا کہ 1 گھنٹہ ایک کمرے میں سو رہے ہیں، دوسرا گھنٹہ دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں، تیسرے میں سو رہے ہیں، اور جو ہے نا آپ اپنے 24 گھنٹے اپنے محل کو انجوائے کر رہے ہیں، آپ تھک جائیں گے۔ حماقت یہ ہے ضرورت سے زیادہ کپڑا، جوتا اور ضرورت سے زیادہ خوراک کا استعمال اور اس کا خواب، یہ حماقت ہے۔ اور حماقت یہ ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو آپ اس کو سمیٹ کے بیٹھیں اور اس کو تقسیم نہ کریں، یہ حماقت ہے۔ اور گرلز، سب سے بڑی حماقت یہ ہے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے
کہ جب کسی جگہ پہ سیل لگتی ہے کپڑے کی تو وہاں پہ خواتین کا جو رش میں دیکھتی ہوں، 4 پیسے بچانے کے لیے ان کو اپنی عزت نفس کا خیال نہیں ہوتا، ان کو اپنی انسلٹ کا خیال نہیں ہوتا، ان کو اپنے گھر والوں کی انسلٹ کا خیال نہیں ہوتا کہ ان کا میاں، ان کا بھائی، ان کا بیٹا بیچارہ اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتا کہ یہ ایک جوڑا پوری قیمت میں لے سکیں۔ یہ کیا ہے؟ حماقت ہے۔ اور یہ حماقت کیوں ہے؟ لالچ، سستا سودا نا، کہ آپ جو ہے نا اپنے جسم کی ضروریات کے اندر رہیں اور اس کے اندر ہی گھومتے رہیں۔ خانہ کعبہ کے جو 7 طواف ہیں، آپ کی زندگی میں بھی یہ 7 طواف ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ ایک ہی جگہ گھومتے رہیں اور سوچتے رہیں آج میں نے اتنے کپڑے بنا لیے، اور سہیلیوں کو بتائیں کہ میں کتنی کامیاب رہی کہ میں نے اتنی دھکم پیل میں جا کے سیل پہ 50% پہ جوڑا خرید لیا، واہ میں کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے کے آئی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ حماقت ہے۔ اسی طرح آپ کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مصور ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خود بنایا ہے، تخلیق کیا ہے۔ اپنے چہرے، اپنی شکل کے اوپر مطمئن نہ ہونا، اپنے رنگ کے اوپر مطمئن نہ ہونا، اور وہ پیسے جو کسی کو بھوکے کو آپ کھانا کھلانے میں استعمال کر سکتے ہیں، کسی غریب کی تعلیم میں فیس میں دے سکتے ہیں، وہ پیسے جا کے یہ جو دکانیں کھل گئی ہیں پارلر میں جا کے آپ جو ہے نا سمجھ رہے ہیں کہ ہم حسین بن گئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حماقت ہے۔ اسی طرح مرد حضرات کا ایک گھر آپ نے بنا لیا جس کے اندر آپ اپنی فیملی کو اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں، ان کے پردے کا خیال، ان کی پرائیویسی کا خیال، اتنا آپ نے کر لیا تو ٹھیک ہے۔ اس سے آگے یہ چاہ کہ میں اپنے ہی گھر کو 10 مرلے کو 1 کنال میں اور 1 کنال کو 2 کنال میں کنورٹ کر لوں، اور اس کے اندر ہی آپ پیسہ کمانے کی مشین بن کے اپنے خواب یہاں تک محدود رکھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حماقت ہے۔ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑا سستا سودا ہے پیسہ کمانا۔ اسی لیے جو سرمایہ کار نظام ہے وہ بہت بری طرح ہمیں کیپچر کر رہا ہے، ہمیں اپنے جو ہے نا شکنجے میں جکڑ رہا ہے، اور ہماری جو خواہشات اور خواب جو ہم خوابوں کی دنیا میں ہیں، ان خوابوں کو پورا کرتے کرتے ہم مزدوری بھی کرتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، کرپشن بھی کرتے ہیں، اور بدلے میں کیا ہے؟ جب آپ دنیا سے جاتے ہیں تو جتنی چیزیں آپ کے پاس ہوں گی اتنا ہی ہجرت ہے نا۔ سول مرتی نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے، روح ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، جسم مٹی تھا مٹی میں چلا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، پاکستان سے کسی اور ملک میں جانا ہجرت، اپنے گاؤں سے قصبے میں جانا ہجرت، قصبے سے شہر میں جانا ہجرت۔ جب بھی آپ ہجرت کرتے ہیں تو کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے؟ کیا آپ کے دل میں درد نہیں ہوتا؟ کیا آپ کو اپنوں کو چھوڑنے کا تکلیف کا احساس نہیں ہوتا؟ اور جتنی جتنی محبت ہوتی ہے اتنی اتنی محبت کے مطابق آپ کا درد کی نوعیت بھی اتنی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرو۔ جب ہم خدا سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو کسی بھی چیز کو چھوڑتے ہوئے اتنی تکلیف ہمیں کم ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں مائیں بھی اپنے بچوں کو اس طرح شکنجے میں جکڑ کے رکھتی ہیں کہ ان کو اڑنے نہیں دیتی، اور بیویاں بھی اپنے میاں کو اس طرح شکنجوں میں جکڑ کے رکھتی ہیں کہ میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر اگر آپ یہاں سے چلے گئے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں مر جائیں گی؟ آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ مہارت آپ کے اندر ہونی چاہیے، کھانا بنانا آنا چاہیے، کپڑے سینے آنے چاہیے، گھر کو صاف رکھنا آنا چاہیے، آپ کو فزیکلی اپنے فرسٹ ایڈ آنی چاہیے۔ آپ کو اگر کوئی آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو آپ کو اتنا زیادہ آپ کو یہ اسکل آنا چاہیے کہ کس طرح سے اپنی جان کو بچانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب چیزیں آنی چاہیے۔ یہ سب چیزیں علم اور تعلیم سے شعور کی دنیا میں جا کے یہ آپ کے محافظ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ پہ توکل۔ جب آپ علم کی دنیا میں اتنے اسٹرانگ ہوں گے تو اللہ کی جو طاقت ہے، رابعہ بصری کی آپ نے سب نے زندگی کو پڑھا ہوگا۔ رابعہ بصری اکیلے سفر کرتی تھیں، دنیا کا کوئی انسان، کوئی بڑے سے بڑا مرد بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کیونکہ علم تھا، شعور تھا، سکلز تھیں، اللہ پہ بھروسہ تھا۔ یہ سب چیزیں آپ کے اندر ایک ایسا وجود پیدا کرتی ہیں کہ اگلے والا بندہ جو ہے وہ آپ سے ڈر جاتا ہے،
چور بھی آ کے آپ کے گھر میں چوری نہیں کرے گا جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ اتنے مضبوط لوگ رہتے ہیں. سمجھ آئیں؟ تو یہ جو حماقتیں ہیں جس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو خوابوں کی دنیا میں رکھ کے اپنا لاہے عمل زندگی کا مقصد روٹی کپڑا مکان اور پھر اس کے بعد گھڑی گاڑی لڑکوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں. بھئی گھڑی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹائم کا پابند ہونا ہے. اگر آپ نے گھڑی لگائی ہوئی ہے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کتنے وقت کے پابند ہیں, آپ کو وقت کی کتنی قدر ہے کہ آپ ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا وقت ضائع تو نہیں ہو رہا, میرے وقت کی ضائع ہونے کی وجہ سے کسی کو تو نہیں نقصان ہو رہا. اگر آپ کے پاس 100 روپے کی گھڑی ہے یا 4 کروڑ کی گھڑی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹائم دیکھنا. تو آپ نے اپنے آپ کو کولو کا بیل بنا کے پیسے اکٹھے کر کے اپنی گھڑی کو امپروو کرنے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں کتنا کامیاب ہوں, آپ احمق ہیں, حماقت کے سفر کی طرف رواں دواں ہیں, خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے 4 کروڑ کی گھڑی لگائی ہے لیکن آپ کی زندگی میں کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے, کوئی وقت کی قدر ہی نہیں ہے, تو پھر اس 4 کروڑ کا کیا فائدہ؟ تو دیکھنے والے وہ بزنس مین, وہ لوگ جو آپ کی حماقت کی دنیا کے سفر کے اندر جہالت کے اندر رہتے ہوئے آپ کی خواہشات اور خوابوں کو وہ کیش کرتے ہیں اور ایسی ایسی گھڑیاں ایسی ایسی چیزیں بنا رہے ہیں کہ ان کا اپنا نظام چل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ 99% لوگ جو ہیں جو کہ اصل طاقت ہیں, اگر وہ ان چیزوں ان بتوں سے نکل جائیں, آئینہ دیکھیں کہ میں کون ہوں, میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں, میرا مقصد حیات کیا ہے. کیا میرا مقصد یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں نے پڑھنے کے بعد ایک ڈگری لینی ہے اور لوگوں کو دکھانی ہے, اور جب میں سامنے جاؤں گا میرے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ ایمانداری ہے. تو کیا آپ پڑھے لکھے ہیں؟ کتنے لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے ہیں؟ ایسے لوگ جن کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن علم نہیں ہے, عمل نہیں ہے, کیا وہ پڑھے لکھے لوگ کاؤنٹ ہوں گے؟ تو یہ کیا ہے؟ حماقت ہے کہ ہم احمق ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس عمل نہیں ہے. جب عمل نہیں ہے تو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو عمل جب تک نہیں ہے, آپ کی ڈگریاں, آپ کا علم, آپ کے پیسے, آپ کی گھر دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ آئینہ دیکھیں, اپنے آپ کو کھڑے ہو کے. آپ نے میڈیٹیشن کبھی کی ہے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے کی؟ کتنے بچوں نے کی ہے؟ میڈیٹیشن کی بہت سی قسمیں ہیں. اگرچہ ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ جو میڈیٹیشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی 5 وقت کی نماز کی, اس کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اور اگر ٹائم ہے تو وہ صرف اس لیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نمازی ہیں, اس لیے بھاگے ہوئے ہم جاتے ہیں. لیکن جب ایک انسان نماز پڑھنے کے بعد آتا ہے اور اس کے اندر غصہ بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, منافقت بھی ہے, نفرت بھی ہے, تو لکھ لیجئے, آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیے کہ نماز نہیں پڑھی آپ نے. جو حدیث ہے نا کہ نمازیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی, وہ اس لیے کہ آپ نے نماز پڑھی نہیں. آپ نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے فٹافٹ وضو کیا, بھاگے بھاگے کیا نماز پڑھی, اور آ کے آپ نے بتایا کہ جی میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں. لیکن اگر نماز نے آپ کی پرسنالٹی کو چینج نہیں کیا, آپ کو آپ کی پہچان نہیں کرائی, تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی. اور اگر روزہ رکھنے کے بعد آپ نے اپنے ڈائٹ پلان کو اپنی صحت کے مطابق نہیں کھایا, اتنا نہیں کھایا جتنی آپ کی ضرورت تھی, تو معاف کیجئے روزہ نہیں رکھا. تو یہ والی جو چیزیں ہیں یہ آئینہ ہے, یہ آئینہ ہے. اور یہ دیکھنے کا حوصلہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے, آئینے کو دیکھنے کا حوصلہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. آپ لوگوں نے کبھی میڈیٹیشن کی کہ جس کے اندر آپ تمام اندھیرا کر کے آئینے کے سامنے بیٹھ جائیں, جیسے آپ نے اپنے آپ کو ماشاءاللہ کور کیا ہوا ہے پورے پردے میں, اس طرح اپنے آپ کو مکمل کور کریں, صرف آپ کا چہرہ نظر آئے, اور آپ ایک کینڈل آن کر دیں اور آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں, اور اس میں بھی آپ نے اپنی آنکھوں میں دیکھنا ہے. اور یہ کام آپ نے 2 سے 3 منٹ کرنا ہے. یقین کیجئے آپ کو اس وقت اپنے انر سے ملاقات ہوگی, آپ کے اندر سے وہ شعور, وہ آواز آئے گی جو رحمان کی ہوگی. ہمارے اندر 2 آوازیں ہر وقت چلتی ہیں, ایک رحمان کی اور ایک شیطان کی. دونوں آوازیں لگاتار ایک ہی سپیڈ سے جاری ہوتی ہیں, لیکن ہمارا علم, ہماری تعلیم,
ہمارا شعور، ہماری آگہی ہمیں بتاتی ہے کہ کس آواز کو ہم نے سننا ہے اور کس کو ہم نے بند کر دینا ہے. سمجھ رہی ہیں نا؟ اور جب آپ یہ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو آپ کو اپنے چہرے سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی اصل سے ملاقات ہوتی ہے اور خود سے پیار ہوتا ہے، اور آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ تم کون ہو. تمہیں خود کو قبول کرنا ہے، اپنے اندر سے کنیکٹ ہونا ہے، اپنے اندر چلنے والی آوازوں کے پیچھے چلنا ہے، بجائے اس کے کہ یہ جو ہم نے معاشرتی بت بنا دیے، رسم و رواج کے بت، ٹھیک ہے، معاشرے کے بت، ان سارے بتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو توڑو، ان کو توڑنا ہے. یہی زندگی ہے، یہی کامیابی ہے، ورنہ دیوار کے پار جو ہے آپ کبھی نہیں دیکھ سکیں گے. دیوار کے پار دیکھنا آپ کی دور اندیشی ہے، آپ کی 6 سینس کا ایکٹیو ہونا ہے. جب تک آپ اپنی 5 سینسز کو ایکٹیو نہیں کرتے، کریکٹ نہیں کرتے، آپ اسی طرح مر جائیں گے، اپنی انا کی تسکین کے اندر رہتے ہوئے اور اپنی واہ کے لالچ میں رہتے ہوئے، اور ہر ایک کے سامنے ایک کشکول لے کے آپ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ بتانا شروع کر دیں گے کہ دیکھو میں نے کتنا کچھ کیا، میری تعریف کرو. دیکھو میں کتنا حسین ہوں، میری تعریف کرو. دیکھو میرے پاس کتنی دولت ہے، میری تعریف کرو. تو آپ ایک انسان سے کیا بن جائیں گے؟ کیا بن جائیں گے؟ بھیکاری، جس کو ہر وقت اپنے اندر تکبر ہے اور بھیک کا شوق ہے. جتنا علم زیادہ ہوتا ہے اتنی عاجزی آنا شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں، علم والے انسان میں کبھی آپ کو میں نظر نہیں آئے گی کہ میں یہ ہوں، میں نے یہ کیا. میں کبھی بھی آپ کو علم والے، اللہ تعالیٰ کے پاس تمام صفات ہیں. اللہ کے پاس جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو انہوں نے کیا چیز پیش کی تھی؟ واقعہ معراج تو سب کو پتہ ہے نا، کیونکہ اللہ کو تحفہ دینے کے لیے خدا کے پاس تو ہر چیز ہے. ایک بادشاہ کے پاس آپ جاتے ہیں تو اس کے پاس سب کچھ ہے، آپ کیا اس کو دیں گے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ تو اللہ کے پاس کو کیا ہم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو راستے سے راستہ، دروازے سے دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس کو بھی میں آپ کی سوچ کو کلیئر کر کے لکھتی ہوں. جو آپ نے کہا تعریف اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بالکل. اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو معاف نہیں کریں گے تو 3 چیزیں ہیں جو خدا نے کسی صورت معاف نہیں کرنی. ایک ہے شرک. ہاں بیٹا، شرک آپ سمجھیں، آپ کی بہن ہے، کیونکہ ظاہر ابھی آپ اس ایج میں ہیں کہ آپ اپنے اگلے سوشل کانٹریکٹ میں نہیں گئے ابھی تک کہ میں کہوں کہ آپ کی بیٹی ابھی ہے، بہن ہے. اگر آپ کی بہن ہر وقت آپ کے اوپر نظر رکھے کہ یہ مجھے جوتا دیں گے، یہ کپڑا دیں گے، یہ کھانا دیں گے، یہ پروٹیکشن دیں گے، ان کے بغیر تو میں جو ہے نا کسی ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتی، میں تو مر جاؤں گی، مجھے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو وہ کس میں مبتلا ہے؟ وہ شرک میں مبتلا ہے. کیونکہ ایک لیول کے بعد جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں، جب آپ کو اللہ تعالیٰ عقل، سمجھ، شعور اور راستے دے دیتے ہیں، اور پھر آپ کسی کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ اس کے بغیر تو میں سروائیو ہی نہیں کر سکتا، تو آپ بیسکلی یہ وہ شرک ہے جس کے بارے میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ بھی شرک ہے، کیونکہ آپ کو اللہ پہ اعتبار ہی نہیں ہے. آپ نے ایک انسان کو اپنا خدا بنا لیا، ٹھیک ہے، اور آپ شرک میں مبتلا ہو گئے. تو شرک بہت گہرا سمندر ہے. اس کو سمجھنے کے بعد جب آپ خوابوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں تو حقیقت بچوں آسان نہیں ہے. اس میں آپ کو اپنا سارا بوجھ خود اٹھانا پڑتا ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ تمام، وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ یہ دنیا کانٹے دار جھاڑی ہے، اس سے اپنا دامن بچا کے چلو. تو کانٹے دار جھاڑی میں اپنا دامن بچا کے چلنا ہی علم ہے، شعور ہے، آگہی ہے، حقیقت ہے. جو ہمارے گھر والے ہمیں خواب دکھاتے ہیں، یا جو ہمارے مرد حضرات ہمیں خواب دکھاتے ہیں کہ میں تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ لاؤں گا، وہ ایک خواب ہے، وہ حقیقت نہیں ہے. کیا پتہ وہ انسان جو یہ کہہ رہا ہے اگلے لمحے ہو ہی نہ، اور آپ جو ہے زیرو پہ کھڑی ہیں، اور پھر یہ کانٹے دار جھاڑی جو ہے آپ کے ساتھ کیا کرے گی؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ شرک. اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، ناحق قتل.
یہ میں آپ کو آئینہ دکھا رہی ہوں, آئینہ دیکھنے کا حوصلہ, ناحق قتل. جی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اگر ایک لڑکی ہے شادی سے پہلے وہ اپنی بھائی اور باپ سے تو خواہش کر سکتی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, یہ چاہیے, جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے, جب تک وہ بڑی نہ ہو جائے, باپ بھائی بیٹے کا کام ہے اس کو تعلیم دیں, اس کو سلیقہ سکھائیں, اس کو تمام کام سکھائیں جو اس کی زندگی میں ضروری ہیں تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ ہو, اور اس کے بعد اس کو ایک ایسے مقام پہ پہنچائیں جہاں وہ پیسہ بھی کما سکے, بھلے وہ سلائی کر کے کمائے, بھلے وہ ساگ, بہت اچھی ڈش ہے ہمارے پنجاب کی, ساگ بنا کے اس کے پیکٹ بنا کے ڈلیور کرنا شروع کر دیں. کم سے کم اگر کسی کے پاس تعلیم نہیں ہے تو کھانا بنانا تو آتا ہوگا نا اس کو. مجھے بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں, آپ لوگوں نے حضرت ختیجہ کی زندگی پڑھی, حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھ چکی ہیں, حضرت زینب کی زندگی پڑھی ہے؟ اگر حضرت زینب کو اسی طرح پروٹیکشن میں رکھا ہوتا اور ان کو طاقتور نہ بنایا ہوتا تو کیا وہ اتنے بڑے ظالم یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی تھیں؟ عورت کے پاس تو جسمانی طاقت بھی ہے اگر وہ اسکل سے سیکھیں, اور روحانی طاقت بھی ہے, اور کردار کی طاقت بھی ہے, اور محبت کی طاقت بھی ہے. عورت تو بہت طاقتور ہے. تو جب آپ اپنی عورت کی طاقت کو علم کے ذریعے گرو نہیں کرتے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خدا بن گئے ہیں, آپ نے شرک میں مبتلا کر دیا. دوسری بات ہے ناحق قتل. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آئینہ, یہ دیکھیں کچھ باتیں آپ لوگوں کے ذہن کے اندر ہٹ کر رہی ہوں گی کہ یہ کیسی بات ہے. یہ آئینہ ہے ناحق قتل. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بغیر وجہ کے, بغیر کسی اس حکم کے جو اللہ نے دیا ہے, قتل کرنے کا معافی نہیں ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قتل کیا صرف جسمانی ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ قتل کرنا, کسی کو مار دینا, کیا صرف جسم کو ختم کرنا قتل ہے؟ قتل کی کتنی اقسام ہیں؟ جذبات کے ساتھ کھیلنا قتل ہے. اور بتائیے, ذہنی اذیت دینا قتل ہے. اور اس کی خواہشات, اگر اس کی خواہشات یہی ہیں کہ میں نے پارلر جانا ہے, میں نے 10 کپڑے لینے ہیں, میں نے 100 جوتے لینے ہیں, ٹھیک ہے, یا میں نے اپنی سہیلیوں کے پاس بیٹھ کے غیبتیں کرنی ہیں, اگر ایسی خواہشات ہیں تو ٹھیک ہے, وہ ناحق قتل نہیں ہے. وہ جہالت کے اندھیروں سے علم میں لانے کے لیے پیار سے علم دینا ہے کہ یہ لسٹ بناؤ, ان کے اوپر دیکھو کہ کتنے فائدے ہیں کتنے نقصان ہیں. اگر فائدے زیادہ ہیں تو ٹھیک ہے, تمہیں اجازت ہے. اگر اس کا نقصان زیادہ ہے تو میں تمہیں اس جگہ پہ اس کنویں میں نہیں دھکا دے سکتا, ٹھیک ہے نا. تو خواہشات کو ختم کرنا بھی قتل ہے. لیکن اگر ایک خواہش ہے, ایک بچی پڑھنا چاہ رہی ہے, وہ آگے تک جانا چاہ رہی ہے, وہ ملازمت کرنا چاہ رہی ہے, وہ اسکل سیکھنا چاہ رہی ہے, وہ سیلف ڈیفینس سیکھنا چاہ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ اتنا زیادہ علم حاصل کرنا چاہتی ہے کہ وہ اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جا کے ان لوگوں کی ریسرچ پہ کام کرنا چاہتی ہے, اور آپ اس کی خواہش کو مار دیں کہ یہ تو تمہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تم نہیں جا سکتی, تو یہ کیا ہے؟ قتل ہے. اس چیز کو معاف نہیں کیا جائے گا. اب آپ یہ بتائیں مجھے, ماشاءاللہ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے پردہ کرنا ہے, یہ تو تمام 99% لوگ جو ہمارے متوسط گھرانوں میں ہیں وہاں پہ سب کو پتہ ہے کہ بچیوں کو پردہ کرانا ہے. خود بھی پتہ ہے کہ آنکھ نیچی رکھنی ہے اپنے محلے میں, اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں. وہ علیحدہ بات ہے, فیس بک پہ آنکھیں کتنی کھلی ہوتی ہیں وہ علیحدہ بات ہے, لیکن کم از کم اتنا علم ہے کہ ہم نے ان جگہوں پہ آنکھ نیچی, ایسا ہے نا, اتنا تو شعور ہے ہمارا. میرا ایک سوال ہے, آپ نے ایک روبوٹ بنایا اور اس کو بہت خوبصورت بنا دیا, اب آپ نے اس کو پورا لپیٹ دیا, اور اس کے بعد آپ نے ریموٹ سے اس کو آن کیا. اب وہ اتنا خوبصورت مجسمہ آپ نے ایک لباس میں لپیٹ دیا, بھئی کوئی دیکھ نہ لے نا, نظر نہ لگ جائے, کوئی چوری نہ کر لے, ٹھیک ہے نا. اب جب آپ نے اس کو آن کیا, وہ روبوٹ آپ کو گالیاں دے رہا ہے, آپ کے اوپر پتھر پھینک رہا ہے, آپ سے جھوٹ بول رہا ہے, اور آپ کے ساتھ منافقت کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, اور آپ کے ساتھ ہی نہیں, جو اس کے اندر ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ وہی سلوک کر رہا ہے. تو اس پردے کا فائدہ, اس لپیٹنے کا فائدہ ہے کوئی؟
کیا اس مشین کو لپیٹ کے ہم اس تخلیق کار کے آگے کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم نے اس مشین کو لپیٹا تو تھا لیکن اس کے اندر جو ہم نے فیڈ کی چیزیں اپنے بیہیویئر سے, اپنے کلچر سے, اپنے رویوں سے, اپنی رسومات کے بت سے, وہ ساری تو نکل کے گھر میں بھی فتنہ پھیلا رہی ہیں, محلے میں بھی پھیلا رہی ہیں, ملک میں بھی پھیلا رہی ہیں, اور انٹرنیشنل لیول پہ جو خدا کو نہیں مانتے, جنہوں نے اللہ کو ماننا تھا آپ لوگوں کی وجہ سے, آپ لوگوں کی عمل کی وجہ سے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا اللہ ایسا ہے تو ہم تو نہیں جاتے اسلام میں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کیا مجھے بتائیں کہ کیا پردے کا حق ادا ہو گیا؟ کتنے لوگ کہتے ہیں پردے کا حق ادا ہو گیا؟ ایسا کرنے سے کیا پردے کا حق ادا ہو گیا؟ جیسے نماز کا حق ادا نہیں ہوا, اسی طرح پردے کا حق بھی نہیں ادا ہوا. اور اگر اسی طرح مردوں کی طرف آئیں کہ ایک مرد جو ہے وہ اتنا علم حاصل کرتا ہے, وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان, ہے نا. اگر اتنا علم ہے کہ اپنی بہن کو بری نظر سے نہیں دیکھنا, اپنی کزنس کو نہیں دیکھنا, اپنے محلے میں کسی کو نہیں دیکھنا, کیونکہ گرد و نواح ہماری ریپوٹیشن خراب ہوگی اور ہم نے اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنا ہے. لیکن اس کے بعد جتنی بھی خواتین ہیں ان کو ہم نے بری نظر سے دیکھنا ہے. ہم نے انگریز خواتین جو ہیں جو لباس نہ پہن کے بھی ان کے اندر یہ شعور ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی, وہ چیٹنگ نہیں کرتی, وہ راستے میں ٹریفک کے رولز نہیں توڑتی, اور ہم نے ان کو دیکھنا ہے. ہم مٹی کے بتوں کو دیکھنے کی خواہش اگر ہمارے دل کے اندر سے نہیں گئی تو کیا ہم ہوئے بت پرست. یہ آئینہ ہے. بت پرستی یہ نہیں ہے, شراب یہ نہیں ہے کہ گھر میں شراب کی بوتل نہ ہو. شراب سے جو نفرت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کھلی شراب ہے لیکن آپ اس کو ہاتھ ہی نہ لگائیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس علم ہے, آپ کے پاس شعور ہے, آپ کے پاس آگہی ہے, آپ نے خود کو جان لیا ہے, آپ نے خود کو پہچان لیا ہے. اسی طرح جذبات کے علاوہ جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہم اپنا بھی تو قتل کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کا تو کر ہی رہے ہوتے ہیں, کیا خود کو بچا رہے ہوتے ہیں؟ تو خودکشی کتنے لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں جائز ہے؟ کوئی بھی نہیں نا. تو ہم خود کو بھی مار رہے ہوتے ہیں, ہم دوسرے کو بھی مار رہے ہوتے ہیں, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنی. اور تیسری بات جو ہے جو خدا نے معاف نہیں کرنی, ویری گڈ, یہ کس کو پتہ ہے؟ ویری گڈ, زبردست, مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ یہ میں سمندر کو کوزے میں بند کر رہی ہوں. آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں کتابیں اور بہت زیادہ اسکالرس, رہنما آپ کے پاس. اس موبائل کو آپ کھولیں گے, آپ کوئی بھی ٹاپک کریں گے, آپ کے سامنے آ جائیں گے. لیکن آج ہم بیٹھ کے کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہم ان سب چیزوں سے نکل کے اکیلے بیٹھ کے اپنے آپ سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمارے اندر سچ جو ہے اس کو تسلیم کرنے کا حوصلہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا ظلم, ظلم, ویری گڈ. تیسری چیز جو اللہ نے معاف نہیں کرنی وہ ظلم ہے. ظلم کیا ہے؟ کون بتائے گا ظلم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا بڑے ظالم ہیں, تم بہت ظالم ہو. ظلم کے کتنی اقسام ہیں. ہر لفظ کے اندر ایک جہان ہے, ایک دنیا ہے, ایک آربٹ ہے. ہر لفظ جو ہے نا جو ہم منہ سے بولتے ہیں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اور ہم چونکہ ایز اے مسلم ڈے آف ججمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں, بہت سے مذاہب ڈے آف ججمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں, تو ڈے آف ججمنٹ میں آپ جو لفظ بولتے ہیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کیا یہ لفظ بولنے کے مستحق ہم ہیں. اگر تو اس لفظ کو ہم نے سمجھا ہے, اس پہ ریسرچ کی ہے اور اس کے اوپر عمل کیا ہے اور اپنے اندر سے یہ برائی کو ختم کی ہے تو ہم نصیحت کر سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے تو کیا آپ وہ ڈاکٹر ہیں جو کسی کو ٹیبلٹ دے سکیں؟ ایک اسپیشلسٹ ہی دے سکتا ہے نا. تو یہ لفظ جو ہیں یہ ریکارڈ کیے جائیں گے اور یہ آپ کو ڈے آف ججمنٹ پہ سنائے جائیں گے. یہ الفاظ ایک جگہ پہ جا کے اکٹھے ہو رہے ہیں. تو کبھی آپ نے آئینہ دیکھا ہے کہ صبح سے شام تک ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ آئینہ ہے کہ صبح سے شام تک کسی کو خوش کرنے کے لیے, کسی کو دھوکہ دینے کے لیے, کسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے
ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں. ایک دفعہ ایک بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں اتنی چیزوں پہ عمل نہیں کر سکتا, مجھے ایک بات بتائیں, میں ایک ہی کام کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نا سچ بولا کرو. 3 months کے بعد وہ آیا تو اس نے کہا کہ اتنا مشکل کام تھا یہ کہ اس کے اوپر عمل کر کے مجھے سارے اسلام کی سمجھ آ گئی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ابھی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں تو یقین کریں میری پوری روح, پورے وجود میں ایک سردی کی لہر دوڑ رہی ہے, کیونکہ جب آپ کسی کو یہ بات بتاتے ہیں تو پھر آپ ایک کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جو لوگ خاموش ہوتے ہیں, جو بات نہیں کرتے, ان سے کیا حساب کتاب ہونا, لیکن جو بات کرتے ہیں پہلے وہ اس کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں کہ جو تم نے بات کی کیا تم نے اس کے اوپر عمل کیا, اور اگر نہیں کیا تو تمہیں کس نے اجازت دی تھی کہ تم دوسرے کو وہ بات کرو. تو ہمارے گرد و نواح جتنی کتابیں لکھنے والے, جتنے اسکالرس, جتنے پوری دنیا کی بات کر رہی ہوں, اپنے ملک کی بات نہیں کر رہی, جتنے مولوی حضرات, جتنے پنڈت, جتنے لوگ جو علم سے اتنی کتابیں تو بھر رہے ہیں لیکن عمل ان کے دامن میں نہیں ہے, تو آپ مجھے بتائیں وہ لوگ قابل ترس نہیں ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں نا, لیکن کیا آپ بھی اس ظلم میں شامل ہوں گے کہ آپ کسی کی بات سننے کے بعد اس پہ ریسرچ نہ کریں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل نہ کریں, اور آئینہ دیکھتے ہوئے جو آپ کے اندر کمی تھی اس کو آرٹیفیشل میک اپ سے ختم نہ کریں, اس کو اپنے اندر کے نور سے ختم کریں. آپ نے بہت بزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کی 80 سال کے اندر بھی ان کے چہرے سے ایک نور نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ اس قدر حسین لگ رہے ہوتے ہیں نا. ان کے پاس تو وہ اسکن بھی نہیں ہوتی. جھریوں والے ہاتھوں کو دیکھا ہے کہ وہ کتنا, ان کا ہاتھ پکڑ لیں تو آپ کو کتنا سکون ملتا ہے, کیونکہ ان ہاتھوں نے ساری عمر کام کیا ہوتا ہے, اس لیے ان کے ہاتھ نورانی ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہم خوابوں کی دنیا میں ہیں نا, ان خوابوں کو توڑ کے حقیقت کی دنیا میں آنا جو ہے یہ اپنے آپ کو آئینہ دکھانا ہے. حقیقت آسان نہیں ہوتی. تو مرد حضرات آپ کو بھی میں کہوں گی, اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے لوگوں کو کے اوپر ظلم مت کریں, ان کو بیکاری بنا کے, ان کو شرک میں مبتلا کر کے, ان سے وہ وعدے کر کے جو آپ پورے نہیں کر سکتے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے وعدے کیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنی محنت کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جب ان کے اوپر ناگہانی آفت آتی ہے تو جنہوں نے وعدہ کیا ہوتے ہیں وہی رشتہ دار پہلے بھاگ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ کسی نے آپ سے, بے شک وہ آپ کے رشتہ دار ہیں یا گھر والے, بہت بڑے بڑے وعدے کر لیے, اور جب آپ کے اوپر کوئی ناگہانی آفت آئی تو سب سے پہلے وہ لوگ ہی بھاگتے ہیں جن پہ آپ اعتبار کرتے ہیں. کبھی آپ کا تجربہ ہوا ایسا؟ کتنے بچوں کا تجربہ ہوا؟ کیونکہ اب آپ بچے نہیں ہیں, اب آپ کی زندگی کا وہ سفر شروع ہو گیا ہے جس میں آئینہ دیکھیے اور اپنے آپ کو پہچانیے اور اپنا زندگی کا مقصد کا تعین کیجیے اور اس کے اوپر چلیں. ٹھیک ہے؟ کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے اتنی سی چھوٹی سی عمر میں, زیادہ سے تو آپ کتنے 20-22 سال کے ہوں گے, بہت ہی ہوا تو 23 سال کے ہوں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ اس پہ ریسرچ کیجیے گا, جو اسلام کہتا ہے کہ بچوں کی تربیت کب تک آپ نے کرنی ہے؟ 14 سال تک. پہلے 7 سال ان کے دوست بن جائیں, ان کو مارنا نہیں ہے. ڈانٹ کے مار کے آپ دوسرے کے برین کے اوپر ایک تالا لگا دیتے کہ وہ ڈر کے نہ سوچ سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ سوال کرتا ہے. اور تالا لگانے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ ظالم تو ہوتے ہیں, لیکن اور کیا ہوتا ہے ان میں؟ اپنے ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے ظلم کرنے کی؟ وجہ کیا ہے؟ ایک ماں اپنے بچے کو بے تحاشا مار رہی ہوتی ہے, ایک باپ اپنے بچے کو جوتوں سے مار رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ بتاتا ہے کہ یہ تو میں اس کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں. ماں اور باپ ظالم کیسے ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے بتائیں, سوچیں. جی لاشعور, ویری گڈ. یہ تو آپ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں. لاشعور. اب لاشعور میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ جلدی جلدی بتائیں. لاشعور میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟
آپ شعوری طور پہ نہیں کر رہے ہوتے, لاشعوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو لاشعور میں کیوں یہ چیزیں, یہ ساری گند بلا لاشعور میں کیوں اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں؟ ویری گڈ, بہت اچھا. کیونکہ جیسا بچپن لوگوں کو ملا ہوتا ہے, جو ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ ان کے لاشعور میں فکس ہوتا ہے. اور شعوری طور پہ کوئی باپ اپنے بچے کو نہیں مارتا, کوئی ماں نہیں مارتی, لیکن لاشعور میں جو ان کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے وہ اس ٹریننگ سے اتنے یوزڈ ہوتے ہیں, قبول کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسے گرو کیا گیا, آگے سے یہی طریقہ درست ہے. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ پہلے 7 سال تک بچے کے دوست بن جائیں. اب دوستی کیوں نہیں ہو سکتی بچوں سے؟ کیونکہ ہماری قوم کی 90% مائیں, یہ میں لحاظ رکھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ ناراض نہ ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, یہ تھوڑا سا جھوٹ ہے, مبالغہ آ رہی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. تو ہماری قوم میں جو بھی اپنے بچے کو مارتی ہے یا جو بھی باپ اپنے آپ بچے کو مارتا ہے, بے شک وہ بادشاہ ہے یا وہ فقیر ہے, بیسکلی اس کے پاس علم نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس علم نہیں ہوتا تو آپ بچے کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے, اور آپ اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا اس سوال کا, اور آپ اس کو روک دیتے ہیں بولنے سے, سوچنے سے. اور ہوتا کیا ہے, یہ کیا ہے, ظلم ہے. اور یہ ظلم تبھی ختم ہوگا جب آپ کے پاس علم ہوگا. علم ڈگری کا نام نہیں ہے, علم شعور کا نام ہے, انسانیت کا نام ہے, کیئر کا نام ہے, عزت کا نام ہے, تحفظ کا نام ہے, ٹھیک ہے, یہ علم ہے. ڈگریاں لے کے دولت کما کے آپ تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتے. اس طرح اسلام نے کہا کہ 7 سال تک دوست بن جائیں. 7 سال کے بعد کیوں ماں کے پیروں تلے جنت ہے؟ ماں کو نہیں حکم کہ وہ ایک ایسی انسان کی گود میں اپنے بچے کو ڈالے جس کے پاس تہذیب نہیں ہے, علم نہیں ہے, زبان نہیں ہے, طور طریقہ نہیں ہے, اور خود وہ نوکری کمانے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے چلی جائے. جب تک آپ کا بچہ بڑا نہیں ہو جاتا آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر کسی مرد کو آپ کو گھر کے اندر نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ خالی ذہن شیطان کی اماجگاہ. جب ایک عورت کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گی؟ یا وہ واٹس ایپ دیکھے گی, یا وہ یوٹیوب دیکھے گی, یا وہ محلے میں لوگوں کے ساتھ غیبتیں کرے گی, یا وہ اپنے دکھ جو ہیں اس کو اتنے زیادہ لگیں گے کہ وہ لوگوں کو بتا بتا کے خود ہی اپنا پیٹ ننگا کرتی جائے گی. تو اس لیے یہ بھی ظلم ہے. تو اسلام میں یہ ہے کہ 7 سال سے لے کے 14 سال تک بچے کے استاد بن جائیں, کیونکہ 7 سال کے بعد بچے کا جو شعوری لیول ہے, جتنا کچھ اس نے فیڈ کیا ہوتا ہے اپنے اندر, اس کی پریکٹس کا ٹائم آ جاتا ہے. 7 سال تک آپ نے اس کو بہت پیار سے ہیبٹس بنانی ہے. 7 سے 14 سال تک آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے, استاد بننا ہے. یعنی کھانا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, چلنا کیسے ہے, سڑک پہ قوانین جو ہیں ٹریفک کے ان کو کیسے فالو کرنا ہے, صفائی کا کیسے خیال رکھنا ہے, ٹائم کی پابندی کیسے کرنی ہے, یہ آپ نے 14 سال تک کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد اسلام کے اندر جو میں آپ کو سمندر کو کوزے میں بند کر کے بتا رہی ہوں, اس پہ ریسرچ کریں, آپ کو کتابوں میں یہ باتیں بکھری ہوئی ملیں گی جو میں آپ کو اکٹھے کر کے بتا رہی ہوں. 14 سال سے 21 سال تک بچے کے دوبارہ دوست بن جائیں, کیونکہ اس کے اندر ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں. ایک بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اس کو پہلے صرف اپنے ماں باپ کا چہرہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اس کے بعد اس سے کسی اور کا چہرہ اچھا لگنے لگے گا, کسی اور کی خوبیاں اچھی لگنے لگیں گی. وہ ایک محبت کی گود سے ایک اور محبت کے اندر ٹرانسفر ہو رہے ہوں گے اپنے ہارمونل چینجز کی وجہ سے. اس کے بعد جب ایک انسان کو محبت نہیں گھر میں ملے گی تو جو بھی لڑکے کو لڑکیاں ٹریپ کریں گی, لڑکیوں کو لڑکے ٹریپ کریں گے, اور جو بھی یہ دیکھ لے گا کہ اس کے اندر پیاس ہے محبت کی تو وہ اس کو دھوکہ دینے کے لیے فوراً تیار ہو جائے گا, شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ. شعوری طور پہ تو انسان کبھی دھوکہ نہیں دیتا, لاشعوری طور پہ اپنی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو استعمال کر کے وہ وعدے, وہ چیزیں
انسان کہنا شروع کر دیتا ہے، جس سے تھوڑی سی تسکین ملتی ہے. صرف اسی طرح جیسے آپ سگریٹ پی لیں، سگریٹ کو آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ میں تم سے شادی کر لوں گا. ہاں، سگریٹ پی لیں، شراب پی لیں. اسی طرح یہ جو فرینڈشپ کا چکر ہے یہ وقتی طور پہ صرف ایک تسکین ہے. ایک انسان، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، جب تک وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا بوجھ اٹھا سکیں یا اپنا بوجھ بھی اٹھا سکیں، وہ کیسے کوئی وعدہ کر سکتے ہیں، کیسے کوئی کمٹمنٹ کر سکتے ہیں، کیسے کوئی اظہار کر سکتے ہیں. محبت کا اظہار تب تک آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس قابل نہ ہو جائیں کہ آپ خود سے محبت کرنے کے قابل ہیں، اپنے والدین سے محبت کرنے کے قابل ہیں، پھر جا کے آپ کسی اور کو محبت دے سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ کے اوپر ایک ہی چیز فرض ہے، وہ ہے عزت. کیونکہ عزت کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اپنی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یوز کرتے ہیں، تو اس کے بعد جب دھوکے کے عمل میں سے گزرتی ہیں، جیسے وہ کہاں گئیں، بہت اچھے انہوں نے واقعہ بتایا تھا کہ میرے فرینڈز نے مجھے ایک ایسی جگہ پہ بھیج دیا جو بھوت بنگلہ تھا، پتہ نہیں وہ ابھی کہاں پہ گئی ہیں اسٹوڈنٹ. تو بالکل ایسے ہی جب آپ کو پھر اس جگہ پہ بھیجا جاتا ہے تو پھر یقین کریں اس وقت پھر بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور وہ خودکشی ہے، وہ ڈوبنا ہے. اس سے بچنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کے 5 سینسز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، یا کوئی دعا آپ کو بچا لیتی ہے، یا کوئی آپ کو خود سے محبت ہوتی ہے اور آپ بچ جاتے ہیں. ورنہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس میں بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اتنی چھوٹی سی بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور سب سے جو کم خودکشی میں نے دیکھی ہے وہ ہے پڑھنا لکھنا چھوڑ دینا، کام چھوڑ دینا، آنسوں کے سپرد کر دینا، اور جو ہے نا اپنے آپ کو بالکل لیتھارجک بنا لینا. یہ سب سے کم قسم ہے اس کی. اور سب سے ہائی لیول تو وہ ہے کہ جس میں لوگ اگر اپنے ہاتھ سے اپنی گردن نہیں کاٹتے یا خود کو نہیں مارتے تو وہ غم کے بوجھ میں دب کے ہارٹ فیل کا شکار ہو جاتے ہیں، یا برین ہیمریج ہو جاتا ہے، یا وہ جو ہے نا وہ لوگ بن جاتے ہیں کہ ظالم، کہ وہ ان کو دوسروں پہ ظلم کر کر کے مزہ آنے لگتا ہے. تو بیٹا یہ ساری وہ نفسیاتی پرابلمس ہیں جو ہم اس لیے شکار ہوتے ہیں کہ ہم آئینہ نہیں دیکھتے، ہم علم حاصل نہیں کرتے، ہم شعور اور آگہی کی طرف نہیں جاتے. اور اس کا استعمال کرنے کے لیے بہت سی دکانیں سج گئی ہیں، کتنے مالز بن گئے، ہوتے تھے آج سے 50 سال پہلے، کتنے پارلرز بن گئے، کتنی ریسٹورنٹس بن گئے. افسوس کی بات ہے، جب میں بچوں، لڑکیوں، آپ کو جب میں مردوں کو باہر کھاتے ہوئے دیکھتی ہوں نا، صبح صبح جب میں اسکول جا رہی ہوتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ بیچارے مرد جو نا ریڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو کے وہ دال چنے اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہوتے ہیں. تب مجھے غصہ آپ لوگوں پہ آتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسی نہیں تھی جو صبح صبح اٹھ کے ان بیچاروں کو روٹی کھلا کے گھر سے باہر بھیج دی، یا ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو خود اپنی روٹی پکا کے اچھی گندم کی اور کھا کے اور اللہ کا شکر ادا کر کے گھر سے باہر نکلتا. اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو آپ کھا رہی ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. تو آج جو یہ سارا کچھ ہے یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے. اور اس کے اندر تعلیم یافتہ، جن کو ہم ڈگری یافتہ میں کہوں گی، وہ اور سب لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو بت ہے نا، مسلمان اچھے ہیں، یہودی برے ہیں. یہودی کہتا ہے مسلمان برے ہیں، عیسائی کہتا ہے میں سب سے اچھا ہوں، ہندو کہتا ہے بھائی مجھ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں. اس کے بعد آپ یہ بڑے بتوں سے چھوٹے بتوں میں آئیں، وہ کہتا ہے میں سید ہوں تو میری ذات بہت اونچی ہے. ریسرچ کیا ہی نہیں ہے پیچھے کہ واقعی سید ہے، اور اپنے آپ کو پڑھا ہی نہیں ہے کہ میں جو یہ لفظ لکھا ہوا ہے کیا میں اس کے اندر پورا اترتا ہوں، واقعی میں پورا اترتا ہوں. اس کے بعد میں ملک ہوں، میں راجپوت ہوں، میں پتہ نہیں کیا کیا، جو ذاتوں کے بت ہیں. وہ بڑے بتوں کے بعد، مذاہب کے بتوں کے بعد ذاتوں کے بت، ذاتوں کے بتوں کے بعد رسومات کے بت، رسومات کے بت کے بعد یہ دیکھیں بت، دیکھیں مذاہب، ذات پات، رسومات، اور سب سے بڑا بت انا کا بت.
انا، میں، میری ذات اونچی، میرا خاندان اونچا، میری شکل اچھی، میری تعلیم اچھی، میرا گھر اچھا، میری بات چیت اچھی، میرا حسن اچھا. یہ جو بت ہے نا، یہ وہ اژدہا ہے جس کی وجہ سے تمام مسلم ممالک خاص طور پہ اس وقت عتاب الہی کا شکار ہیں. ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں پہ اللہ رحم نہ کرے؟ کبھی سوچا ہے کیا واقعی ہم مسلمان ہیں؟ تو جو میں بات کر رہی تھی کہ معراج کے اوپر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ پیش کیا، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، عاجزی نہیں ہے، اور اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے. عاجز رہنا، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا، بہت زیادہ سوچنا. جتنے علم والے، اصل علم والے لوگ ہیں نا، ان کی نشانی یہ ہے. آپ ان کے پاس بیٹھیں گے، وہ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. جتنا آپ حقیقت کی دنیا میں سفر کرتے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے ہمیں تو کچھ نہیں آتا، یہ تو دنیا اتنی وسیع ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا ابھی. تو یہ عاجزی جس کے اندر نہیں ہے، وہ کس درجے سے نیچے ہے؟ کون بتائے گا؟ عاجزی جس کے پاس نہیں ہے وہ کس درجے پہ آتا ہے؟ حیوان کے. کیونکہ حیوان کو اتنا پتہ ہے کہ مجھے اپنا کھانا پینا اور آندھی طوفان سے بچنا ہے، اور جو ہے نا اپنے بلوں میں رہنا ہے، اور اگر کوئی جانور مجھے تنگ کرتا ہے تو میں نے اس کے اوپر حملہ کر دینا، بے شک اس کی جان بھی چلی جائے، کیونکہ میں نے اپنی جان بچانی ہے. تو عاجزی جس کے پاس نہیں ہے وہ آئینہ دیکھ ہی نہیں سکتا. اس کا آئینہ ایک گرد آلود آئینہ ہے جو آپ کے گھروں میں ہے. جی کیا کہتے ہیں؟ عاجزی کو منافقت سمجھ لیتے ہیں. منافقت؟ جی، کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح آپ پریٹینڈ کرتے ہیں. اصل میں ایسے نہیں ہوتا. یہ بیٹا جہالت ہے. دیکھو، ایک انسان کے پاس علم ہے نا، آپ اس کے پاس 2 گھنٹے بیٹھیں، آپ کو اس کی زبان سے، اس کی سوچ سے، اس کے کردار سے، اس کے عمل سے، آپ اس کے گھر جا کے دیکھ لیں، آپ کو 2 گھنٹے کے اندر اندر پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان کتنا علم اور عمل والا ہے. اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا، تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ عاجز ہے، کیونکہ اس نے اللہ اکبر کا مطلب جان لیا ہے، اور اس کو پتہ چل گیا میں کچھ بھی نہیں ہوں بھائی اتنی بڑی ذات کے آگے. لیکن وہ لوگ جو عاجزی کو منافقت کہتے ہیں، بیسکلی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے نہ پاس علم ہے، نہ عمل ہے، تکبر ہے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ لفظوں میں یہ ظاہر کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ منافقین کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو علم والے لوگ دور سے پہچان جاتے ہیں. جب آپ کے پاس علم آ جائے اور آپ کو پہچان ہو جائے، پھر اصل میں امتحان شروع ہوتا ہے. کیونکہ کیسے امتحان شروع ہوتا ہے کون بتائے گا؟ فرض کریں آپ کو روشنی مل گئی، جو کہ ابھی تک ہم روشنی کی ہی تلاش میں ہیں. تو جب آپ کو روشنی مل گئی تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں کیا ہوگا؟ اس پہ عمل کر کے. لیکن روشنی مل جائے، فرض کریں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے گڑھا ہے، ان سب لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے باغ، یہ سارے بھاگے ہوئے جا رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو گڑھا ہے، اس میں تو گر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اب آپ کیا کریں گے؟ ان سب کو پکڑ کے کیا بچانا شروع کر دیں گے؟ بہت مشکل بات ہے یہ. سقراط نے یہ کوشش کی تھی، سرمد نے یہ کوشش کی تھی، منصور حلاج نے یہ کوشش کی تھی، حضرت امام حسین نے یہ کوشش کی تھی. جب روشنی نظر آتی ہے اور آپ اللہ کی محبت میں، جو لوگ واقعی جنہوں نے اللہ کو دیکھ لیا، پہچان لیا، وہ تو مومن موت سے نہیں ڈرتا. یاد رکھیں، مومن کو موت سے ڈر ہی نہیں لگتا، کیونکہ موت تو وصل کا نام ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ ادھر پاکستان میں، آپ کا محبوب جو ہے امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، ہر روز آپ کی میسج پہ بات ہو رہی ہے، ہر روز آپ کی تڑپ میں اضافہ ہو رہا ہے،
اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں جا کے ملوں، تو اس کے لیے آپ کو جب پتہ چلے کہ آپ کے جسم کو دفن کر دیا جائے گا اور آپ کی سول جا کے ملے گی، تو کیا آپ کو جسم کی پرواہ ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو اسی طرح جو مومن ہے نا وہ موت سے نہیں ڈرتے، ان کو جب روشنی کا پتہ چل جاتا ہے، حق کا پتہ چل جاتا ہے، تو پھر جو میں نے آپ کو مثالیں دیں، یہ لوگ جو ہیں یہ سچ بتا کے دنیا کو، موت کو گلے لگا لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہی دنیا میں ان کے نام روشن ہوتے ہیں، جس میں آپ دیکھیں ولی اللہ ہیں، صوفیہ اکرام ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے جتنا آپ کو بتایا حضرت امام حسین سے بڑی مثال کون ہوگی۔ تو جب آپ لوگوں کو روکنے شروع کرتے ہیں نا تو لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے، لوگ آپ کو قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، مار دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے علم والے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ خاموش رہتے ہیں، اپنی زندگی کو بچاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دیے جلاتے ہیں، اور وہ دیے روشن کرتے کرتے اپنی طبعی موت مرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ ایک مجھے بات بتائیں، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پورے اس کائنات کو، پلانٹ کو، زمین کو جو اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے، کون لوگ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کون لوگ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بتائیں، کون لوگ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زمین دی ہے نا ایک خاص مقررہ مدت پہ، ٹائم پہ، جیسے ہماری موت واقعہ ہو جاتی ہے، جتنا مرضی ہم کیئر کریں، لیکن جس دن موت آنی ہے اس دن مر جانا ہے، لیکن ایک گلہ نہیں ہوتا، ایک گلٹ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیئر نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ اور بیٹھے بیٹھے لوگ فوت ہو جاتے ہیں، لیکن اسی طرح اس کائنات نے ایک دن ختم ہو جانا ہے اپنی مقررہ ٹائم پہ۔ تو یہ کائنات جو اللہ کی امانت ہے، کون لوگ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پاکستانی؟ مولوی؟ ہاتھ اوپر کریں۔ پاکستانی بچا رہے ہیں اس کائنات کو، مولوی بچا رہے ہیں، سیاستدان بچا رہے ہیں، آپ کے پنڈت بچا رہے ہیں، آپ کے گھروں میں جو آسمان سے تارے توڑنے کے دعوے کر رہے ہیں وہ بچا رہے ہیں۔ یہ جو آپ پڑھ کے کسی کے فوت ہونے پہ ہزار وہ قرآن پاک پڑھ کے آ کے کہتے ہیں اتنے لکھ لیں، ہم نے اتنے پڑھے تھے، وہ لوگ بچا رہے ہیں۔ کون بچا رہے ہیں بتائیں؟ آپ لوگوں کا علم تو مجھ سے زیادہ ہے بھائی، میں تو ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے سیکھتی ہوں، جتنا میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے سیکھا ہے کہیں سے نہیں سیکھا۔ بتائیں، نئی نسل آپ کو بتاتی ہے کون بچا رہے ہیں؟ لڑکوں آپ بتاؤ، بوائز کے پاس تو زیادہ علم ہے۔ اس پلانٹ کو، اس ارتھ کو فنا ہونے سے بچانے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا، کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کائنات جو ہے وہ بیسکلی ہمارا ایک انوائرمنٹ ہے۔ اب دنیا میں اتنی کاربن ایمیشن ہو رہی ہے، دنیا کر رہی ہے، ہمارا انوائرمنٹ ڈیمیج ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک آتھر ہے الیان نیاز، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ پاسبلی جو ہے وہ ایک لاسٹ سینچری ہوگی ہماری، کہ ہمارا انوائرمنٹ جو وہ کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہماری کائنات کی جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی ہے نا، ہو سکتی نہیں ہے، ہونی ہے۔ لیکن ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کے جاتے ہیں؟ ہم اس کا علاج کیوں کرواتے ہیں؟ تاکہ اس کی زندگی کچھ حد تک بچ جائے، کوشش کرتے ہیں نا۔ اور بچانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ کسی نے اپنے بچوں کو بڑے کرنا ہوتا ہے، کسی نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنی ہوتی ہے، کسی نے کسی کی کفالت کرنی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ڈیوٹیز لوگوں کی رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اگر اس کی زندگی بچ جائے تو اس کے بعد وہ اپنی ڈیوٹیز پوری کر سکتا ہے، ایسی ہے نا۔ اور جب کوئی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، 80-90 سال کا ہو جاتا ہے، کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ 90 سال کا بابا کہے کہ مجھے ہسپتال لے کے جائیں؟ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں بھائی اگر مجھے کچھ ہوا نا تو مجھے ان مشینوں کے پاس نہ لے کے جانا، بس میں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب مجھے آرام سے سکون سے اپنی اولاد کے سامنے اس دنیا سے رخصت۔ کبھی آپ نے سنا ہے اپنے گردوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں آپ نے سنا ہے؟ ہوتا ہے ایسے، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے گھر ہی رہنا، مجھے نہیں ہاسپٹل جانا، ان کو ڈر ہوتا ہے شاید میں اوپر سے اور زیادہ بیمار۔ لیکن اس کی وجہ اب ایک جوان بندہ جو ہے، جو ایون کہ 60 سال کا بندہ بھی، اس کا دل گھبراتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو کہتا ہے جلدی جلدی مجھے لے کے جائیں، فٹافٹ مجھے لے کے جائیں۔ ایسا کیوں ہے آپ بتائیں؟
ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? ताकि मैम बच सके, एक उम्मीद है। नहीं, उम्मीद के साथ ड्यूटीज़ भी हैं। जो ड्यूटीज़ पूरी करके उसने इस दुनिया से जाना है और जाके डे ऑफ जजमेंट पे अपने खालिक को बताना है कि मैं अपना काम कर आई हूँ, मेरे पास जितनी एनर्जीज अकल थी वो मैं इस्तेमाल करके आई हूँ, जो ड्यूटीज़ आपने मुझे जहाँ रख के दी थी उसको मैं पूरी करके आई हूँ। ये एक सुकून, अपने हाथ में ये सवालनामा लेके जाना और जवाब और अमालनामा लेके जाना, ये चाहत होती है। तो इसी तरह जो दुनिया है उसको बचाने के लिए लोग, जो इल्म वाले लोग हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये लोगों ने पाकिस्तान का क्या हाल कर लिया है। सफाई नहीं है, इल्म नहीं है, ठीक है, ईमानदारी नहीं है, सच नहीं है, धोखेबाजी है, लालच है, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, फ़िरक़ों के नाम पे, ज़ात पात के नाम पे, मज़ाहिब के नाम पे एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं। तो इनको बचाने के लिए जो इतनी ज़्यादा साइंस तरक्की कर रही है, आपको वो सिस्टम देने के लिए कि आपका काम ये नहीं है, आपका काम अपने घरों की, अपने मुल्कों की हिफाजत करना है, आपने इसको तबाह नहीं करना। माँ जी कहा करती थी, मैंने पहले भी ये बात कोट की थी, कि जिस घर में सफाई नहीं होती, मेरी स्पिरिचुअल मदर थी, एक दिन मुझे कहती हैं जिस घर में सफाई नहीं होती मैं दोबारा जाती नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों? कहने लगी इनके पास तो आधा ईमान ही नहीं है, इनके पास जाके मैं टाइम क्यों ज़ाया करूं? क्योंकि बेसिक हमारे मज़हब का है सफाई निस्फ़ ईमान है। जब आप घर को नहीं साफ़ रख सकते, आप जिस्म को कैसे साफ़ रखेंगे? जब आप जिस्म को साफ़ नहीं रख सकते, आप दिमाग को कैसे साफ़ करेंगे? जब आप दिमाग को साफ़ नहीं कर सकते तो आप दिल को कैसे साफ़ करेंगे? जब आपका दिल साफ़ नहीं होगा, जहाँ पे अल्लाह रहता है, और अल्लाह कहते हैं किसी के दिल को मत तोड़ो। पता नहीं, मैंने बचपन में एक शेर पढ़ा था, मुझे नहीं पता किसका था, कि काबा अगर से टूटे तो कोई गम नहीं जिसका भी था, मत तो दिल किसी का कि बनाया ना जाएगा। तो जब हम ये सारी एरिया पे काम नहीं करेंगे तो मुझे बताएं, हम तो अपने घरों को नहीं बचा सकेंगे, तो अल्लाह की ज़मीन को हम कैसे बचा सकेंगे? अब इन बुतों को कैसे तोड़ना है? सबसे पहले इसका तरीक़ेकार ये है, ख़ुद को ज़रा समझें। अगर आप हिंदू होते, अगर आप हम मुसलमान हम पैदा हो गए, हमारा क्या कमाल है भाई? है कोई कमाल? किसका कमाल है कि वो मुसलमान पैदा हो गया? हाथ ऊपर करें। अल्लाह ताला ने हमें ऐसी जगह रख दी है ना। अगर फ़र्ज़ करें हम हिंदू पैदा हो जाते, अगर हम ईसाई पैदा हो जाते, अगर हम यहूदी पैदा हो जाते, ज़रा अपने आप को उन जगहों पे रखें, तो क्या होता? तो क्या होता? इसी तरह अगर हम किसी मोची के घर पैदा हो जाते, हमारी ज़ात मोची होती, नाई होती, हम ना होते मलक एवान और पता नहीं क्या क्या, तो क्या होता? सोचें, ये मैं आपको तरीक़ेकार बता रही हूँ, आईना दिखा रही हूँ। तब आपको पता चलता कि जहाँ जहाँ अल्लाह ने रख दिया है वहाँ वहाँ मैं इंसान होता। मेरा कोई कमाल नहीं है, तो मैंने अपनी मैं के बुत को तोड़ना है। इंसान, अपने आप को सिर्फ इंसान समझें, आईना देखें कि मैं इंसान हूँ, और इंसान ने क्या करना है उसका आप रोड मैप बनाएं। उसके बाद आप चलें, इनको भी छोड़ें। अगर आप दरख्त होते, अगर आप दरख्त होते तो क्या होता? भाई वो भी तो किसी ने तख्लीक किया ना, एक बीज माली ने बीज बोया, पौधा बना, उसको परवान चढ़ाया, फिर वो दरख्त बना। ज़रा भी आप जाएंगे रास्ते में दरख्तों का हाल देखें। अगर आप दरख्त होते, अगर आप पौधे होते, अगर आप परिंदे होते, अगर आप जानवर होते, अगर आप चींटी होते, यकीन करें चींटी बेचारी जो इतनी मेहनत करती है, और हम उसके ऊपर पैर रखते हुए या उसके ऊपर पानी डाल के बहाते हुए सोचते ही नहीं हैं कि इसके अंदर भी जान है। माँ मुझे बताइए ना, ज़रा ये जाके आपने सोचना है। जो मैं आपको काम दे रही हूँ वो ये है कि आपने मेडिटेशन करनी है, हर रोज़ एक नए रूप के अंदर उस जिस्म के अंदर जाना है, उस जगह पे जाना है, और देखना है कि अगर मैं ये होता तो मैं क्या कर रहा होता और मेरे साथ क्या होता। तो आपको अपनी पहचान होगी कि अगर अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी जगह पे रख दिया है कि हमारे सर पे छत है, हमारे जिस्म पे कपड़ा है, तो हर वक्त हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हमें लालच में नहीं जाना।
تو یہ والی چیزیں آئینہ ہیں بیٹا جو ہم نہیں کرتے. سارا دن ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, شام کو جا کے ہم اماں ابا پہ روب جھاڑتے ہیں کہ ہم بہت پڑھ کے آئے ہیں, ہمیں روٹی دیں پکی پکائی, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد دھلا دھلایا کپڑا ملے, اور اس کے بعد پھر ہم جا رہے ہیں جی پڑھنے, اور رات کا جو ٹائم بچ جاتا ہے اس میں ہم یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ ہزاروں لاکھوں فرینڈ جن میں ایک بھی آپ کا دوست نہیں ہے, جب آپ کو کوئی ناگہانی آفت آئے گی ان میں سے ایک بھی بھاگ کے آپ کے پاس نہیں آئے گا, ان کو ہم اپنی انرجی دے رہے ہوتے ہیں اور ان کے بدلے میں ہم تعریفیں لے رہے ہوتے ہیں اپنی تصویریں لگا کے کہ واہ 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 ہم کتنے خوبصورت ہیں, بھئی اس میں آپ کا کیا کمال ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اور پھر بعد میں ہم تھک ٹوٹ کے سو جاتے ہیں, اور جو 6 گھنٹے ہمارے نیند کے اب ہماری نیندیں بھی اڑ گئی ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ صبح 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک وہ کائنات کی پوری پازیٹیو انرجی اللہ تعالیٰ خود آخری آسمان پہ ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ساری پازیٹیو انرجی ایبزارب کرو. اس کے بعد تو سارے جو ہے نا نیگیٹیو انرجیز اور شیاطین سارے جو ہے نا آپ کے گرد و نواح چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو لیکن کتنے بچے ہیں آپ میں سے جو تہجد کے وقت اٹھتے ہیں؟ ہاتھ ذرا اوپر کریں, کتنے بچے ہیں؟ سچ بولیں, میرا اور آپ کا نا سچ کا رشتہ ہے, اعتبار کا رشتہ ہے اور دوستی کا رشتہ ہے. میں آپ سے سیکھوں گی, آپ نے مجھ سے. کتنے بچے تہجد پہ اٹھتے ہیں؟ ہاتھ اوپر کریں. 2, کم از کم 60 لوگ تو یہاں پہ ہوں گے ہی, 50-60. 2 لوگ. کتنے لوگ عشاء کے بعد 10 بجے سو جاتے ہیں؟ اچھا شکر ہے, کچھ تعداد مجھے نظر آئی ہے میری قوم کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جس دن آپ صبح 3 سے 6 بجے تک اٹھنا شروع ہو گئے, آپ دیکھیے گا کہ آپ کی انرجی لیول کتنا ہائی ہو جائے گا. آپ سارا دن کام کریں گے, آپ تھکیں گے نہیں, آپ کو کسی سے گلہ ہی نہیں ہونا. آپ کے اندر اتنی انرجی ہوگی کہ آپ اگر فارغ بیٹھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی. آپ کہیں گے کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں, میرے پاس بہت ٹائم ہے, بجائے اس کے کہ ابھی آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں بہت تھکا ہوا ہوں, میں بہت تھکی ہوئی ہوں, مجھے کوئی کام نہ بتایا جائے کیونکہ میں نے بہت زیادہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آئینہ ہے جو ہم نے دیکھنا ہے بیٹا. اور آخر میں یہی کہوں گی جو کہ تلخ بات ہے کہ آپ اگر ریسرچ کریں تو ہمارے گرد و نواح آپ کو ڈیڈ باڈیز چلتی ہوئی نظر آئیں گی. پوری دنیا کی بات کر رہی ہوں, اپنے ملک کی بات نہیں کر رہی. پوری دنیا میں آپ کو مشکل سے 4% لوگ زندہ نظر آئیں گے, باقی ڈیڈ باڈیز ہیں. اور وہی 4% لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں, وہی 4% لوگ کائنات کو بچا رہے ہیں, اور وہی مسلمان ہیں میری نظر میں. جس کو خدا سے محبت ہے, جس کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محبت ہے. آپ نے وہ سنا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ سنا ہے نا, یاد بھی ہے, ترجمہ بھی آتا ہے. کبھی محسوس کریں کہ یہ جو ہے کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرو کہ یہ کون کر رہا ہے. وہ جن کو ہم کافر کہہ رہے ہیں, کیا ہم ان دکانوں پہ جو سجی ہوئی ہیں جہاں پہ جنت بہت آرام سے مل جاتی ہے, کون سی دکانیں ہیں آپ کو بڑی آرام سے بڑے سستے داموں جنت ملتی ہے, کیا ہے؟ جنت سارا وقت تسبیح کرنے کا, نماز پڑھنے کا یا نفل پڑھنے کا یا وظیفے کرنے کا نام نہیں ہے. یہ دیکھو میرے پاس بھی تسبیح ہے, میں روز کرتی ہوں. لیکن تسبیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس پہ آپ ناشکری کریں اور اللہ سے وہ مانگیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہی نہیں ہے. وہ خواب مانگنا تسبیح کرنے کا مقصد نہیں ہے. تسبیح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں, اس کے ناموں کا جو مطلب ہے اس کی انرجی آپ کے اندر آئے, اور آپ جھونپڑی میں ہیں, محل میں ہیں, دکان پہ ہیں یا کسی آفس میں ہیں, آپ بہت ایمانداری سے کام کر کے انجوائے کریں. اپنی سوکھی روٹی کو بھی کھا کے نا آپ کو خوشی محسوس ہو, اپنے ہاتھوں کو دیکھ کے, اپنی آنکھوں کو دیکھ کے, اپنی زبان کو دیکھ کے, اپنے وجود کو دیکھ کے آپ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ مقصد ہوتا ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو جنت مل جائے گی, جنت ایسے نہیں ملے گی. حضرت رابعہ بسری کا ابھی یہ کال ہے, اور حضرت علی کا بھی یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت ملے, اور نہ ہی میں اس لیے اچھے کام کرتا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ اس عبادت کے لائق ہیں.
خدا کی ذات اتنی خوبصورت، اتنی بڑی ہے کہ ان کو اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ اس قابل نہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کو سجدہ کیا جائے. یہ نہیں کہ کشکول پکڑ کے کہ اللہ میاں مجھے گھر دے دے، مجھے گاڑی دے دے، مجھے نوکری دے دے. بھئی اللہ نے جو آپ کو دینا ہے وہ دینا ہے. اپنے زور بازو پہ اپنا عمل کریں اور پھر آپ کو ملیں گی چیزیں. اس طرح تو میں کبھی کبھی ماؤں سے بھی بہت خفا ہوتی ہوں کہ تو آپ لوگ کہہ دیتے ہو کہ جی میرے بچہ، میرا پتر بادشاہ بن جائے. اب نہ دعا قبول ہوگی، وہ بادشاہ بننے کے لیے پتہ نہیں اس کو کتنی شیطانی راستوں سے گزرنا پڑے گا. آپ کہہ دیتے ہیں میرے بچے کے پاس اتنی بڑی گاڑی اور گھر ہو، اب وہ دعا قبول ہو گئی، پتہ نہیں وہ بچہ اس خواب کے پیچھے بھاگتا 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 کتنے لوگ اس کو زخمی کریں گے، کتنی جگہ اس کو رشوت لینی پڑے گی، کتنی جگہ اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے وہ گرے گا، اٹھے گا، پھر جب وہ گھر بنائے گا تو اس کو چھوڑ کے وہ قبر میں چلا جائے گا. تو اس لیے بیٹا دعا صرف ایک کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں عزت کے ساتھ آسانیاں عطا فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرما. بھلے اللہ نے آپ کو جہاں بھی رکھا ہے، سمجھ آئیے. یہ آئینہ تھا اور ابھی آپ مجھے سوال کریں، مجھے امید ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا آج چیزوں کو. اور سب سے آخری میسیج یہ ہے کہ بیٹا اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ مردہ قومیں زیادہ ہو گئی ہیں، زندہ لوگ آپ کو کم ملیں گے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اصلی استاد عطا فرمائے.